ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل شرعیہ کا یہ سلسلہ جو آپ ضیاء اسلام نیٹ ورک پر سن رہے ہیں، ہمارے اسی چینل پر درس تفسیر قرآن، درس بخاری شریف اور سیرت انبیاء اور ضروری دینی عقائد، نماز روزہ اور اسی طرح عقائد اہل سنت کے حوالے سے بھی آڈیوز ہماری ضیاء اسلام نیٹ ورک پر موجود ہے۔ آپ حضرات اسے سبسکرائب کریں اور سنیں اور دوستوں تک پہنچائیں، جہاں پر دینی راجح مفتاب قول اور صحیح مسائل آپ تک پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ یہ مسلسل آپ نے یہ بھی پوچھا کہ مسائل کے ساتھ ساتھ ادارے کے بارے میں، تو مرکز ضیاء السنہ عربی کالج ہمارا ایک ادارہ ہے۔ 1 ایکڑ زمین پر تعمیری کام شروع کرنا ہے۔ آپ اس آڈیو میں ہم QR کوڈ، اکاؤنٹ نمبر، گوگل پے نمبر وغیرہ بھی دیتے ہیں، اور ساتھ میں دیگر بھی چیزیں ہیں، آپ اسے دیکھیں اور QR کوڈ کو اسکین کر کے یا گوگل پے نمبر کے ذریعہ، اکاؤنٹ نمبر کے ذریعہ، جس طرح بھی ہو سکے آپ چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا ادارے کا تعاون بھی جاری رکھیں۔ مستقبل کے عزائم بڑے بلند ہیں۔ طلبہ اور لڑکے اور لڑکیوں کے لیے بہترین اعلیٰ دینی دنیاوی تعلیم کا اہتمام ایک اچھے طریقے پر کرنے کا ارادہ ہے۔ ہمارا مستقبل کا منصوبہ پائے تکمیل تک پہنچے، اس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا تعاون کریں۔ اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آگے بغور مسائل کو سماعت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیۃ الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کے درس میں آپ حضرات نے وضو کے تعلق سے اور یہ کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے مسائل کو سماعت کیا۔ یاد رہے کہ گھٹنا کھل جانے سے یا غیبت کرنے سے، گالی گلوچ کر دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس مسئلے کو ہمیشہ ذہن میں محفوظ رکھیں کہ جسم سے نجاست جب نکلے گی تبھی وضو ٹوٹے گا۔ نجاست کا نکلنا ضروری ہے۔ جب تک جسم سے نجاست نہ نکلے گی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، نجاست کے نکلنے میں فرق ہوگا۔ پیشاب یا پیخانہ کی جگہ سے نجاست چاہے تھوڑی نکلے یا زیادہ نکلے، ہر صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اس کے علاوہ جسم کے کسی حصے سے اگر نجاست نکلتی ہے تو ضروری ہے کہ وہ نکل کر اپنی جگہ سے بہہ جائے، اور اس جگہ تک بہے جس کا وضو میں دھلنا فرض ہو یا غسل میں دھلنا فرض ہو۔ اب آج چونکہ گالی گلوچ یا سطر کا کھل جانا ہے نا، یا غیبت کرنا یا کچھ ناجائز و حرام چیزوں کو دیکھنا، یہ نجاست تو نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے، لیکن چونکہ یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، تو اس سے وضو میں کراہت آتی ہے، اور جو برکت اور ثواب ہوتا ہے اس کا عبادت ہونا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور جیسا گناہ اور جرم کرے گا اسی اعتبار سے اس پر حکم بھی ہوگا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا تو وہ فاسق ہوگا، اگر ایسا اعلانیہ کرے گا تو یہ محرومی ہے۔ اب آج کی گفتگو، آج کے درس میں ہم استنجا اور غسل کے تعلق سے مختصراً گفتگو کریں گے۔ یاد رہے کہ کھڑے ہو کر استنجا کرنا یہ شریعت میں منع ہے، بلکہ یہ جہالت اور گنوار پن ہے۔ بلا عذر شرعی کھڑے ہو کر استنجا کرنا یہ جائز نہیں۔
چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث پاک میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان من الجفا وان تبول قائما، یہ گنوار پن اور جہالت ہے کہ آدمی کھڑے ہو کر کے استنجا کرے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میں کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کھڑے ہو کر کبھی پیشاب نہ کیا۔ اسی طرح ایک روایت حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں فرماتے تھے۔ یہ تو ہوا کہ کھڑے ہو کر، جیسا کہ ترمذی کی حدیث پاک ہے من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوه ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبول الا قائدا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہ کہے کہ سرکار کھڑے ہو کر پیشاب فرماتی تھے تو اس کی بات کو سچ نہ ماننا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی پیشاب فرمایا تو آپ نے بیٹھ کر پیشاب فرمایا۔ کچھ روایتوں میں اگر کہیں پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا ذکر ملتا ہے تو وہ کسی عذر کی بنا پر ہے، نہ کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ بلا عذر کبھی سرکار نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں فرمایا۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسرا مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ پیشاب اور پیخانہ کو جاتے وقت کلمہ طیبہ لکھی ہوئی کوئی چیز ہو، ہے نا، ایسی کوئی چیز جس پر خدا اللہ عز و جل کا نام ہو یا نبی کریم کا نام ہو یا قرآن کا کوئی کلمہ ہو، تو اسے اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ یہاں تک کہ انبیاء کرام کے اگر نام بھی انگوٹھی پر لکھے ہوں یا کسی چیز میں تو اسے لے کر کے نہ جائیں، جیسا کہ ابو داؤد وغیرہ امام ترمذی کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء نزع خاتمہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجا خانہ میں جاتے تو اپنی انگوٹھی اتار دیتے۔ کیوں اتارتے تھے؟ اس لیے کہ اس پر محمد الرسول اللہ یہ نقش تھا۔ اسی لیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس حدیث کی تشریح میں فرمایا کہ ایسی ساری چیزیں نہ لے کر کے جائی جائیں۔ اب استنجا خانے میں آج کل لوگوں نے مارکیٹنگ، دین میں مارکیٹنگ بہت تیزی سے شروع ہو گئی ہے۔ دینی کاموں میں اب مارکیٹنگ کو لوگوں نے ایک طریقہ اختیار کر لیا، آئے دن نئے نئے بیچ، بلے، ٹوپیوں پہ نقش، نہ جانے کیا کیا بن رہے ہیں۔ مزاروں پر، میلوں میں، جگہ جگہ پر، فٹ پاتھوں پر، دکانوں میں ایک ایک سے لچھے گچھے، ہے نا، بیچ بلے مل رہے ہیں، سب اس کو لگاتے ہیں اور اس کے بعد وہی لے کر کے جو ہے پیشاب پیخانہ کرنے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے فقیر قادری بڑی سختی سے نقش پاک، نالین پاک کا نقش، گنبد خضرا کا نقش یا گنبد غریب نواز کا نقش یا گنبد غوث اعظم کا نقش یا گنبد اعلی حضرت کا نقش ٹوپیوں پہ اگر بنا ہو تو ایسی ٹوپیاں پہننے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اگر پہنتے ہیں تو بہرحال ٹوائلٹ اور باتھ روم جاتے وقت ایسی ٹوپیوں کو اتار دینا چاہیے، اسے پہن کر کے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ہمارے فقہا نے یہ بیان فرمایا کہ جو عزت و احترام اصل کا ہے وہی اس کے نقل کا بھی ہے۔ تو اولاً تو ٹوپیاں لگا کر عموماً لوگ کہاں کہاں پان گٹکے کھاتے، دکانوں پہ گھومتے اور کیا کیا سب حرکتیں کرتے رہتے ہیں، ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ چلیے اب ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ اب استنجے کے حوالے سے دوسری چیز یہ جو اچھی طرح آپ جانتے ہیں کہ جب پیشاب پیخانہ کے لیے آپ بندہ جائے تو سر پہ ٹوپی رکھ لینا چاہیے اور پیروں میں چپل پہن لے، اور جب استنجا خانہ میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ
دعا وہ پڑھے جب استنجا خانے کے اندر جائے۔ یہ دعا سرکار سے مروی ہے، روایتیں اس میں الگ الگ ہیں۔ بہرحال جب جائے تو یہ دعا ضرور پڑھ لیا کرے، اور اندر بیٹھ کر پیشاب پیخانہ کرتے وقت تھوکنا، کھکھارنا استنجا کی جگہ پر، یہ سب چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں اس تعلق سے بہت ساری حدیثیں آئی ہوئی ہیں کہ جب استنجا خانہ آدمی جائے تو چند روایتیں ہم یہاں پر جو ہے نقل کر دیں کہ پہلی جو دعا ہم نے بتائی کہ پڑھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور یہ دعا ضرور پڑھے بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جن کی آنکھوں اور بنی آدم کی سطر میں یہ پردہ ہے کہ جب وہ پیخانہ کو جائے تو بسم اللہ کہہ لے۔ چونکہ یہ جگہیں پیخانے اور پیشاب کی جو جگہیں ہوتی ہیں وہ جن اور شیاطین کے حاضر رہنے کی جگہ ہے، اسی لیے یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ بسم اللہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اور جب باہر نکلے جانے میں یاد رہے کہ بایاں پیر قدم پہلے داخل کرے، اور جب باہر نکلے تو دایاں پیر باہر نکالے اور پڑھے الحمدللہ الذی اذھب عنی الآذی وعافانی۔ ایک روایت اور بھی ہے الحمدللہ الذی اخرج من بطنی ما یضرنی وابقى فیہ ما ینفعنی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ پیشاب پیخانہ کرنے کے لیے جب جائے تو نہ تو قبلہ کو نہ منہ کرو نہ پیٹھ کرو، اور نہ ہی شرمگاہ کو دائنے ہاتھ سے چھوؤ، اور نہ ہی دائنے ہاتھ سے استنجا کرو۔ ان سب چیزوں سے حدیث پاک میں منع فرمایا گیا۔ اور جب قضائے حاجت کو آدمی جائے تو بے حیا پن نہ کرے، بلکہ ایک دم جب قریب بیٹھنے کے ہو جائے تب اپنے کپڑے اٹھائے، یہ نہیں کہ کھڑے ہوتے ہی کپڑا اٹھا لے۔ گوبر اور ہڈیوں سے استنجا کرنا یہ بھی منع ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ غسل خانے میں پیشاب نہ کرے جس میں وہ نہاتا ہو یا وضو کرتا ہو، کیونکہ اکثر وسوسے اسی سے آتے ہیں۔ یہ حدیث پاک جو ہے سنن ابو داؤد کی ہے کہ سرکار نے فرمایا اس سے اکثر وسوسے آتے ہیں، تو غسل خانے میں پیشاب نہ کرے۔ اب اگر کوئی مجبوری ہے، سخت ایسی حالت ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں، ایسی جگہ پہ رہ رہا ہے جہاں کمرے چھوٹے ہیں، جگہ نہیں ہے، تو پہلے تو یہ ہے کہ استنجا جب کرے تو خوب اچھی طرح پانی بہا دے تاکہ اس کا اثر ختم ہو جائے، اور دیواروں وغیرہ پر چھینٹے وغیرہ کے معاملے میں استنجا کرنے میں سخت احتیاط چاہیے۔ اور سوراخ وغیرہ میں بھی پیشاب کرنے سے حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ سنن ابو داؤد کی ایک روایت ہے کہ حضور نے فرمایا 3 چیزیں لعنت کا سبب ہیں، ان سے بچو۔ گھاٹ پر پیشاب کرنے سے، بیچ راستے میں پیشاب کرنے سے، اور سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب کرنے سے۔ اس چیز کا خیال رکھیں۔ دیہاتوں میں، گاؤں میں لوگ جو ہے پیشاب پیخانے کے لیے لوٹا برتن لے کر دور جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ آپس میں بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 شخص پیخانہ کو جائیں اور سطر کھول کر باتیں کریں تو اللہ اس پر غضب فرماتا ہے۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ ان سب چیزوں سے پرہیز کریں، حیا کو برقرار رکھیں، نظریں جھکی ہوں شرمندگی کے ساتھ، بائیں شرم و حیا کے ساتھ بائیں پہلو پر زور دے کر دینی مسائل کو نہ سوچیں، ادھر ادھر کی باتوں کی طرف توجہ مت دیں، قبلہ کی طرف نہ پیٹھ ہو نہ چہرہ ہو، چاہے مکان کے اندر آدمی ٹوائلٹ کے اندر بیٹھا ہو یا میدان میں کر رہا ہو، کہیں پر بھی قبلہ کی طرف نہ تو پیٹھ کرنے کی اجازت ہے اور نہ ہی چہرہ کرنے کی اجازت ہے۔ اگر سمت نہیں معلوم ہوا اور اچانک بیٹھ گیا تو جیسے پتا چلے فوراً رخ بدل دے، اس میں امید ہے کہ فوراً اس کے لیے مغفرت ہو جائے گی۔
کچھ لوگ احتیاط نہیں کرتے، چھوٹے بچوں کو پیشاب پیخانہ کرانے میں کسی طرف بھی بٹھا دیتے ہیں، تو ان کو پیشاب پیخانہ پھرانے میں اگر چہرہ کیا تو مکروہ ہے، اور اس بچے کا منہ قبلہ کو ہو تو پھرانے والا گنہگار ہوگا، اس کے ماں اور باپ جو ہے گنہگار ہوں گے۔ اسی طرح پیشاب پیخانہ کرتے وقت سورج اور چاند کی طرف منہ نہیں ہونا چاہیے، نہ پیٹھ ہو اور نہ ہی ہوا کے رخ پر پیشاب کرے۔ اس پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی ہے اور ہمارے یوٹیوب چینل ضیاء اسلام نیٹ ورک پر یہ اپلوڈ بھی ہے، آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ قبرستان میں نہ کرے، جہاں جانور باندھے جائیں وہاں نہ کرے، پھلدار درخت کے نیچے نہ کرے، جس کھیت میں کھیتی موجود ہو وہاں نہ کرے، جہاں لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہاں نہ کرے۔ مسجد یا عیدگاہ کے قریب میں، قبرستان کے آس پاس ان جگہوں پر جو ہے پیشاب پیخانہ۔ چلیے، اگر پیشاب پیخانہ پھرنے آدمی بیٹھا ہے اور کسی نے سلام کیا تو سلام کا جواب نہ دے، چھینک آئے تو زبان سے الحمدللہ نہ کہے، ہاں دل میں کہہ سکتا ہے، بلا ضرورت شرمگاہ کی طرف نظر نہ کرے اور نجاست کر کے نظر نہ کرے، اور بہت دیر تک نہ بیٹھے، جس سے بواسیر کے ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس بات کا بھی خیال کریں۔ اور بدن کو نہ چھوئے، آسمان کی طرف نہ کرے، نہ شرمگاہ کی طرف نظر رکھے، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور جب پیشاب پیخانہ کر کے فارغ ہو جائے تو اگر ڈھیلے ہیں مٹی کے تو ان سے 3 ڈھیلوں سے صفائی لے۔ 3 ڈھیلا لینا سنت نہیں ہے، بلکہ جتنے سے صفائی ہو جائے اتنا لینا سنت ہے۔ اور پھر پانی سے دھلے، سانس کو نیچے کی طرف دباؤ ڈال کر کے اچھے طریقے سے کھل کر بیٹھ کر دھلے۔ دھلنے کا طریقہ یہ ہے کہ بیچ کی جو انگلی ہوتی ہے اسے آگے کی طرف بڑھائے، پھر اس سے لگی ہوئی انگلی، پھر اس کے بعد چھوٹی والی انگلی، شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کی انگلی کو، انگوٹھا اور اس کے بغل والی انگلی کو پیشاب پیخانہ دھلتے وقت استعمال نہ کرے، اس کے بعد کی 3 انگلیاں کرے۔ اس کا طریقہ مسنون یہی ہے کہ بیچ والی انگلی کو تھوڑا آگے کی طرف بڑھائے، اس کے پیٹھ پر اس کے بغل والی رکھے، اس کے پیٹھ پر چھوٹی والی رکھے، اور آہستہ آہستہ چکناہٹ جب تک دور نہ ہو جائے اچھی طرح دھلے، پھیل کر کے بیٹھے، ہتھیلی سے نہ دھلے۔ البتہ عورتوں کے لیے اس میں حکم الگ ہے۔ یہ چند ضروری مسائل تھے جو ہے اس تعلق سے۔ ہاں البتہ روزے دار شخص کے لیے سانس کو زیادہ دبا کر مبالغہ کر کے دھلنے کی اجازت نہیں ہے۔ کنکر، پتھر، پھٹا ہوا کپڑا، یہ سب ڈھیلے کے حکم میں ہیں، ان سے استنجا لے سکتے ہیں۔ البتہ کوئی ایسی چیز جس کی کوئی قیمت ہو اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ ہڈی، کھانے کی چیز، گوبر، پکی اینٹ، ٹھیکری وغیرہ، ان سب چیزوں کو جس کی کچھ قیمت ہو، اگرچہ آدھا پیسہ ہی صحیح، ان سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ کاغذ سے استنجا کرنا سخت منع ہے، اگرچہ اس پر کچھ نہ لکھا ہو، یا لکھا ہو اگرچہ ابو جہل کافر کا نام لکھا ہو، پھر بھی صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کاغذ سے استنجا کرنا منع ہے۔ حیرانی ہوتی ہے کہ ٹشو پیپر بھی یہ کاغذ ہے اور لوگ اس سے استنجا کرتے ہیں۔ دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ ہاں اگر کسی کا ہاتھ خراب ہو گیا ہو تو بائیں ہاتھ سے کرنے کی اجازت، تو دائیں ہاتھ سے کرنے کی اجازت ہو۔ اور یاد رہے کہ اگر مرد کو کوئی بیماری ہے کہ وہ نہیں استنجا لے سکتا ہے تو بیوی ہے تو وہ کرا دے، بیوی کو اگر ہے کوئی معاملہ تو اور شوہر کرا دے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا شوہر یا بیوی کے لیے شوہر نہیں ہے، شوہر کے لیے بیوی نہیں ہے، تو اس کے لیے معاف ہے، وہ کسی طریقے سے اپنی طہارت حاصل کر لے، بس کافی ہے۔ عورت ہے ہتھیلی سے دھوئے اور بنسبت مردوں کے زیادہ پھیل کر کے وہ بیٹھے۔ استنجا کے لیے جو پانی استعمال کیا گیا، ہم نے کل مسئلہ بتایا، اگر وہ پانی بچ گیا تو پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے استعمال میں لایا جا سکتا۔ چلیے، اب یہاں پر چند حدیثیں رہی ہیں کہ قبلہ کی طرف چہرہ نہ کرنا جائز ہے، نہ ہی پیٹھ۔ ہو سکتا ہے کوئی کسی کو حدیث سنائے تو میں یہاں حدیث بخاری مسلم کی سنا دوں۔ عن ابی ایوب الانصاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها
کہ جب تم پیخانہ پیشاب کے لیے جاؤ تو قبلہ کی طرف منہ نہ کرو اور نہ اس کی جانب پیٹ کرو۔ تو مذہب امام اعظم ابو حنیفہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی لکھتے ہیں، اور یہی امام اعظم کا مذہب ہے ہمارا، کہ پیشاب و پیخانہ کا کرنے میں قبلہ کی جانب منہ یا پیٹ کرنا حرام ہے، چاہے جنگل میں ہو یا گھروں میں ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، کھلے میں اگر کیا تو قبلہ کی طرف پیٹ کرنا، چہرہ کرنا ناجائز ہے، اگر کمرے میں ہے تو جائز ہے۔ یہ کہنا ان کا صحیح نہیں ہے، اس کے مطابق ہمارا مذہب یہی ہے، کہیں بھی ہو یہی حکم ہے۔ چلیے، تو اب تہبند اور لنگی کا جو مسئلہ ہم نے بتایا، یہ بڑا اہم مسئلہ، اس پر توجہ دیں کہ تہبند اور لنگی پہننے والے لوگ پیشاب کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے ران اور گھٹنا کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، ہے نا۔ لنگی پہنے ہوئے لوگ اکثر دیکھا جاتا ہے لوگوں کے بیچ میں اٹھے، کسی کونے میں بیٹھ گئے اور گھٹنا کھول کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ ناجائز و حرام ہے۔ ایسے لوگوں کے، کیونکہ لوگوں کے سامنے ستر کو چھپانا بالاجماع فرض ہے، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، در مختار میں رد المحتار کے اندر جو ہے یہ جزیہ موجود ہے، اذا کان خارج الصلاۃ یجب الستر بحضرۃ الناس اجماعا۔ ایسا نہیں کہ ستر کی پردہ پوشی صرف نماز میں ضروری ہے، لوگوں کے سامنے بالاجماع ستر کی پردہ پوشی کا حکم ہے۔ اور ستر کہاں سے کہاں تک ہے؟ ہیا للرجل ما تحت سرته الی ما تحت رکبته، ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنا ستر میں داخل ہے۔ عالمگیری میں یہ ہے رکبته عورۃ عند علمائنا جميعا، کہ گھٹنا جو ہے ہمارے تمام علماء کے نزدیک ستر عورت میں داخل ہے۔ بعض بے باک لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے گھٹنا بلکہ دان تک کھولے رہتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اگر اس کی عادت ہے تو وہ شخص فاسق ہو جائے گا۔ استنجے کے ضروری مسائل ہم نے یہاں پر آج پیش کیے۔ آج کے درس میں اتنا ہی۔ اللہ رب العزت دارین کی سعادتوں برکتوں سے مالا مال فرمائے، روزوں کو، نمازوں کو، تراویح کو، تلاوت قرآن کو اللہ قبول فرمائے، اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔